السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نور العارفین صدیقی۔ تبدیلی والوں کا ایک اور شاندار نادر و نایاب یو ٹرن دیکھنے کو ملا ہے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ پاکستان سٹیل ملز کی نجکاری کا فیصلہ کر لیا ہے اور یوں سٹیل ملز ملازمین کے زخموں پر مرہم رکھنے کی تمام باتیں لالی پاپ ثابت ہوئیں۔ وہ کام جو گزشتہ ادوار میں حرام ٹھہرا تھا اب جائز ہوا۔ پچھلی حکومتوں کو برا بلا کہہ کر اپنی دال دلیا چلانے والے خود پچھلی حکومتوں کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں، پہلے آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے، بقول اپوزیشن جماعتوں کے جو ہیں، جب وہ کنٹینر کی سیاست کر رہے ہوتے تھے، پاکستان سٹیل ملز کے بارے میں کتنی خوش کن باتیں کیا کرتے تھے جو بدقسمتی سے گمراہ کن نکلی۔ ذرا ملاحظہ کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کل سارے آئیں، کیونکہ میں لمبی بات کروں گا کل جو ہمارا جلسہ ہے نشرت پارک میں۔ آپ کو پروگرام بتاؤں گا کہ یہی ملک ہم کیسے اٹھائیں گے، یہی سٹیل مل ہم کیسے ٹھیک کریں گے، مینجمنٹ لا کے، پرائیویٹائز کر کے نہیں، مینجمنٹ ٹھیک کر کے۔ لیکن برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یو ٹرن ایک آرٹ ہے، ایک عبادت ہے۔ یو ٹرن جو ہے وہ جو نہ لے وہ لیڈر ہی نہیں، یہ خان صاحب بتا چکے ہیں، اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تاہم آج ایک مرتبہ پھر مجھے کھانے کمانے کا موقع دیا خان صاحب نے، فرما رہے ہیں کہ حکومت کرنا بہت آسان ہے۔ یہ عجیب کہی آپ نے حضور، اس لیے کہ حکومت کرنا اگر بہت آسان ہوتا تو وہ ریاست مدینہ جس کا خیال، جس کا خواب آپ اب تک بیچ کر حکومت کر رہے ہیں، وہاں جب خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم کے کندھوں پر وہ ذمہ داری آتی تھی تو وہ کیوں بلک بلک کے روتے تھے؟ کیوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دجلہ کے کنارے بھوک سے مرنے والے کتے کا، اس کی جواب دہی کا خیال تڑپائے رکھتا تھا؟ آپ کو یہ کام آسان لگ رہا ہے اونلی بیکاز آپ کو اس کی سنگینی کا، اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ نہیں ہے حضور۔ شاید یہ کام آسان نہیں ہے، ٹرسٹ می، بلیو یو می، یہ کام آسان نہیں ہے۔ یہاں اسلام کا نام انفارچونیٹلی یہ کڑوی حقیقت ہے کہ اب صرف پاسپورٹ پر رہ گیا ہے یا پھر شناختی کارڈ پر مذہب کے خانے میں۔ یہاں اب نہ ایک عام آدمی کی عزت محفوظ ہے، نہ اس کی عصمت، نہ زندگی۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ذرا جائیے ماضی کے دریچوں میں، جائیے اس بچے کو ذرا دیکھیے۔ آپ کے دور میں، آپ کی ناک کے نیچے، آپ کے وسیم اکرم پلس کے صوبے میں ان بچوں کو یتیم کر دیا گیا۔ یہ بچے تبدیلی سرکار کی ناک کے نیچے داغ یتیمی جھیلنے پر مجبور ہوئے، اور یہ وہ پہلا رمضان ہے جب یہ بچے پنجاب اسمبلی کے باہر مظاہرہ تک کر رہے ہیں، پلائی کارڈ لے کے بیٹھے ہیں، وہ بچی، معصوم بچی ہاتھ جوڑ رہی ہے کہ مجھے انصاف دو۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ ریاست مدینہ کا جو نعرہ آپ نے لگایا تھا، آپ اس پر بھی یو ٹرن لے چکے۔ بچی جو ٹھہری، معاف کیجیے گا۔ سانحہ ساہیوال کے متاثرین کا آپ نے کرنا بھی کیا تھا، ایک نمائشی چیک دیا، کچھ میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کی۔ اس بوڑھے سے آپ کو کیا مطلب جس کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ آپ تو وسیم اکرم پلس کی ستائش کے لیے وہاں بیٹھے تھے۔ اس آدمی کا کیا گیا؟ بھائیوں کی، بہنوں کی آج کل کیا وقت ہے؟ ان بچوں کو ذرا دیکھیے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں، قیامت کے دن اتنا آسان نہیں ہوگا یہ سب نمٹنا آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے پروردگار۔ حکمرانی اگر اتنی آسان ہے حضور، تو میں ایک جنرل نالج کا سوال پوچھ رہا ہوں، پھر ذرا بلدیہ ٹاؤن کے جو سانحہ ہوا تھا ان کے متاثرین کو انصاف دے دیجئے۔ حکمرانی تو آپ کے لیے آسان ہے نا، وہ کام جو قائم علی شاہ سرکار نہیں کر سکی، وہ کام جو بھٹو والے نہیں کر سکے، باوجود مفاہمت کا دسترخوان بچھا تھا، حکومت گر جاتی، ایم کیو ایم ناراض ہو جاتی، الطاف بھائی روٹ جاتے، پھر زرداری صاحب کی دال دلیے کا مسئلہ ہو جاتا، آپ کر دیجئے۔ آپ تو بڑے جری ہیں، آپ کی تلوار تو میان میں جا ہی نہیں رہی 10 مہینے سے۔ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اور ٹیپو سلطان کی باتیں کرتے ہیں، کر کے دکھائیے۔ ہوائی فائر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ حکمرانی اگر اتنی آسان ہے تو ذرا یہ کام کر کے دکھائیے، اور میں چیلنج کرتا ہوں، کسی کے اچھے خان یہ کام نہیں کر سکتے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے۔ آپ نے اپنی ہی ایک ایم پی اے زورا شاہد، میرا خیال ہے کیونکہ میں ان کا نام ہر دفعہ بھول جاتا ہوں، ان کے مرڈر کو لے کر کے ہاہاکار مچائی ہوئی تھی۔
اس وقت کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے اسٹیبلش ہوا کہ اس کو مروایا ہے آپ کے نفیس لوگوں نے، جن کو آپ نے نفاست کے درجہ عظیم پر فائز کیا تھا. اسٹیبلش ہوا، لیکن آپ کچھ نہیں کریں گے. آپ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ کل کسی اور کی دال دلیے کا سوال تھا اور آج آپ کی روزی لگی ہوئی ہے. تو پھر یہ بڑی بڑی باتیں، یہ فلمی ڈائلاگ، یہ سب لوگوں کو دیکھ کر کے بے قابو ہو جانا. حضور آپ میں اور شاہد آفریدی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ ملک کے وزیر اعظم، نو، اس لیے کہ آپ میرے چائلڈ ہوڈ ہیرو ہیں. پولیٹیکلی ڈفرینسز یہ وہ تو ہر چیز قابل قبول ہوا کرتی ہے، لیکن خدا را میں آپ سے درخواست کرتا ہوں شاہد آفریدی سے، اس کے سائے سے دور رہیے، کیونکہ یہ دور بڑا عجیب ہے. یہ دور بڑا عجیب ہے. ایک سیکنڈ میں انسان کا سارا کیا دھرایا سب آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ مزید کچھ بات ہو یہاں وقت ہوا پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک پہ جانے کا. ہم موجود ہوں گے بریک کے بعد. غوث محمد نیازی صاحب تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے، محترمہ سعدیہ جاوید صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ناصر موسیٰ زئی صاحب کے صبر کو آزمائیں گے. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناصر موسیٰ زئی صاحب، سر اسٹریٹ اوے آپ کے پاس آتا ہوں. حضور یہ مجھے بتائیے گا، حکمرانی اگر اتنی آسان ہے تو سانحہ ساہیوال کے متاثرین کو اور سانحہ بلدیہ ٹاؤن کی متاثرین کو انصاف کیوں نہیں دے دیتے؟ انصاف دیجیے اور تمام سوال کرنے والوں کا منہ بند کرائیے. عارفین صاحب، آج جو عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی ہے کہ کسی پارلیمنٹ سے جاتے ہوئے کسی صحافی نے ان سے سوال کیا ہے کہ اپوزیشن کرنا مشکل تھا، آسان تھا یا حکومت کرنا، تو اس حساب سے وہ عمران خان صاحب نے وہ اس میں جواب دیا ہے. لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب آج پارلیمانی پارٹی میں میٹنگ ہوئی ہے اور ڈیفینیٹلی لوگوں نے جو ایشو تھے، خان صاحب نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ مجھے بھی احساس ہے کہ جو ملک میں مہنگائی آ رہی، چونکہ روپے کی ڈپریسیشن کی وجہ سے، پیٹرول یا جو بجلی اور گیس کی مہنگائی کی وجہ سے، یہ سب پہ ان کا نظر تھا. وہ کہہ رہے کہ ہمیں حالات کو بہتر بنانے کے لیے، مستقبل کو ٹھیک کرنے کے لیے مشکل فیصلے لینے پڑیں گے، اور انشاءاللہ وہ پر امید تھے کہ 1 سال 2 سال مشکل ہوگا لیکن یہ قوم انشاءاللہ آگے جائے گی. باقی رہی آپ نے یتیم بچوں کی اور جو بلدیہ ٹاؤن کی اور یہ دوسری کی متاثرین کی اور یتیموں کی، یقیناً ہونی چاہیے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہونا چاہیے کہ وہ ان کا نوٹس لے لے. اور جو آپ نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کر رہے، تو میرے خیال میں یہ ہم سب کا وہ فرض ہے کہ ان کی وہ دادرسی کی جائے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں، کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا چاہیے. یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ یہاں پہ مہنگائی بھی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ حالات بہت صحیح طریقے سے جا رہے، لیکن جس طریقے سے ملک کی معاشی حالت ہے، سچویشن ہے، تو اس میں اس کے ساتھ اور کیا کر سکتے ہیں. سر پتہ ہے چھوٹی سی بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ڈالر مہنگا ہونا ہی جب کوئی تھا. بچہ پہلی مرتبہ اسکول سے ٹلہ لگاتا ہے نا، اور وہ گھر آتا ہے، اس کے ابو اس کو بلا کر کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں تھے، وہ گھبراہٹ میں جلدی جلدی پورے محلے والوں کی کرتوت بتا دیتا ہے. وہ نا ایسا ہوا تھا نا کہ نا یہ تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ. میں نے ابھی سوال آپ سے کچھ اور پوچھا اور آپ نے مجھے پورا وہ میرا انٹرو سے لے کر کے اور ایکسٹرو تک تمام جواب دے دیے. حالانکہ اللہ اور اس کا رسول دونوں گواہیں، میں نے یہ سب کچھ نہیں پوچھا. میں صرف آپ سے سانحہ بلدیہ ٹاؤن اور سانحہ ساہیوال کے حوالے سے جواب چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے اس کا جواب بہت مختصر عنایت کر دیا. تاہم میں آپ کی پرو ایکٹیونیس کا اعتراف فرماتے ہوئے آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا، حضور آپ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کے اقتدار کو دوام عطا کرے اور مجھ جیسے بد زبان کی اثر سے اللہ تعالیٰ آپ کو تحفظ فراہم کرے. حضور یہ بتائیے گا عمران خان صاحب کتنا ایزیلی ایکسیسیبل ہے ٹو این ایم این اے؟ میرے خیال میں وہ بہت ایزی ہے، ایکسیسیبل ہے.
ہمیں ٹائم بھی دیتے ہیں، MNAs کو ٹائم بھی دیتے ہیں، اور یہ اس طرح نہیں، ہمیں ہر ضلع کے ہر ڈسٹرکٹ ڈویژن کے سطح پہ وہ MNA کو ٹائم دیتے ہیں، ان کے سنتے ہیں. ان کی کیا سنتے ہیں سر؟ کوئی کیا گانے وانے سنتے ہیں کیا؟ آپ لوگ گانے وانے سناتے ہیں، کوئی موسم کا احوال بتاتے ہیں؟ آپ لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہے جو ان کو یہ بتا سکے جو میں یہاں بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ سانحہ سائیوال ہوا ہے نیو ریاست مدینہ میں، نیو ریاست مدینہ کے والی کی جبیں پر ذرا سی شکن نہیں ہے، اور وہ عثمان بزدار جیسے آدمی کو چلائے چلے جا رہے ہیں. مطلب وہ بھی شاہد آفریدی کی طرح ان کو اگر کھلانا مقصود ہے جسٹ بیکاز کہ ان کا ڈومیسائل کسی اور صوبے کا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ سب ایسا ہونا نہیں چاہیے پریکٹیکلی. نہیں عارفین صاحب، میرے خیال میں خان صاحب کو یہ ساری چیزوں کی اس ساری چیزوں پہ نظر ہے. وہ کہہ رہے، اور آپ جو سانحہ جو کراچی کا وہ کہہ رہے یہ کافی پرانا ہے، اور جو کہ ہماری عدالتوں کا اور اس کا سسٹم میں ہے، تو اس میں وہ کیا کریں؟ مجھے یہ بتائے کہ وہ جو کراچی کا جو بلدیہ ٹاؤن ہے، آپ کا جو نظر ہے، جو آپ کا اشارہ ہے وہ MQM کی طرف ہے، لیکن MQM دیکھو اگر وہ غلطی ثابت ہو گئی، اگر وہ مجرم ثابت ہو گئی، یا کہیں پہ ان پہ وہ عدلیہ کی طرف سے یا جسٹس کی طرف سے کوئی آ گیا ہے، تو میرے خیال میں ہم سب ان کو کر لیں گے. کوئی بھی کبھی بھی عمران خان یہ نہیں سپورٹ کر رہے کہ چلیں آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ آپ نے جواب دے دیا کہ سانحہ بلدیہ ٹاؤن بہت پرانا ہے، مٹی ڈالو. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا غوث محمد نیازی صاحب، اس سے پہلے کہ میں چلیں بلکہ میں آئی جاتا ہوں اسٹریٹ اوے مدے پہ. حضور یہ بتائیے گا کہ اپنے اپنوں کو نوازنے کی رسم تو آپ لوگوں کی دور میں بھی بہت تھی، ٹھیک ہے؟ اسحاق ڈار صاحب نے ماشاءاللہ مسند اقتدار پر رہ کر جو توپ چلائی ہے وہ سب جانتے ہیں، اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بورنگ ہو جائے گا سبجیکٹ. حضور یہ بتائیے، یہ جو نیا گانا یار تیری دوستی میرا ناز، کمپوزڈ بائے تبدیلی زدگان، یہ جو تشکیل دیا گیا ہے، یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اسد عمر ایک ناکام وزیر خزانہ، اور وہی اسد عمر چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے خزانہ، یہ کس قسم کا بھدا مذاق ہے؟ نور صاحب، بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے، اسد عمر صاحب کی جو پوزیشن ہے پارٹی میں، میرے خیال میں کم از کم نمبر 2 ہے، اور جس طرح اس کو جس کو ایگزامپل خان صاحب پیش کیا کرتے تھے کہ یہ میری ٹیم کا ممبر ہوگا اور یہ ملک کے جو ہے خزانہ وہ اس کو ٹھیک کرے گا یا مالی معاملات کو ٹھیک کرے گا. ٹھیک 8 مہینے بعد جب اس کی IMF سے ڈیل چلی جانی تھی تو اس کو فارغ کر دیا گیا، اور پھر وہ کہا کہ اور وزارت اور گھر چلے گئے. اب اس کو بلا کے کہا کہ آپ کو اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بناتے ہیں. دیکھو میرے خیال میں جتنی ڈسکریسنس اسد عمر کی ہوئی ہے، شاید اتنے بندے کو میں امید نہیں کر رہا تھا کہ شاید اس عمر کو اتنا ڈسکریس کیا جائے گا، بجائے وزارت دینے کی کہ اسی وزارت میں اس کو ایک قائمہ کمیٹی کے چیئرمین. تو یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے 20 کریٹ کا بندہ ہو تو اس کو تنظری کرتی جائے اور اس کو 18-19 پہ لایا جائے. تو یہ خان صاحب کی مرضی ہے، ان کی اپنی ٹیم ہے، ان کے اپنے فیصلے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو عوام کے ساتھ ہیں. نہیں سر، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہوں گے، میں تو بے بس نہیں ہوں، میں تو کر کے رہوں گا، میں کہاں باز آتا ہوں، کیونکہ ایک تو انسان بدزبان ہو اور دوسرا ایماندار ہو تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے. جی نور صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ ان کچھ ایسا لوگ ان کو دیکھ لیں خان صاحب کو کہ یہ پھر یہ نہ کہیں کہ ان کو وقت نہیں ملا. ہم چاہتے ہیں کہ 4-5 مہینے، ابھی 8-9 مہینے دیکھ لیا ہے، 4-5 مہینے لوگ اور بھی دیکھ لیں، کیونکہ یہ کہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا. تو میرے خیال میں 1 سال یا 1.5 سال بہت ہوتا ہے، تو 1.5 سال لوگ دیکھ لیں کہ یہ کیا ان کے کرتوت ہیں اور کیا معاشی پالیسیاں ان کی کیسے چلتی ہیں، کیسے مہنگائی لاتے ہیں. بڑا نور صاحب بڑا کتنا ہے کہ جی IMF کے لیے ہم کشکول توڑ دیں گے، مر جائیں گے، IMF کے پاس نہیں جائیں گے، اور اسی IMF کو سارا پاکستان حوالے کر دیا ہے. کشکول توڑ دیا نا، وہ اکاؤنٹ میں لے رہے ہیں. اچھا سعدیہ جاوید صاحبہ میڈم، یہ مجھے بتائیے گا، میں آپ کو شریک گفتگو کروں گا. سر میں آپ کی طرف آتا ہوں. نور صاحب ایک ویڈیو کلپ میں بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ $200 دینے والے کہ یہ $200 IMF کے منہ پہ ماریں گے. آج پورا اسٹیٹ بینک انہوں نے IMF کے منہ پہ دے دیا ہے. تو اس قسم کے ویڈیو کلپ چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر میڈم یہ مجھے بتائیے گا، آصف علی زرداری صاحب نے آج عبدالحفیظ شیخ صاحب کی نظر اتاری ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ کسی کے نہیں ہوتے. بہت دیر نہیں کر دی اس بات کا ریئلائزیشن کرنے میں آصف علی زرداری صاحب نے؟ پھر مشرف صاحب کا دیا ہوا تحفہ جب آپ نے کلیجے سے لگایا تھا، اس وقت نہیں خیال آیا تھا؟ اس وقت تو ایک زرداری سب پہ بھاری تھا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے, بالکل کوئی غلط بات نہیں ہے. میرا خیال سے دنیا میں ٹیکنوکریٹ کسی کا نہیں ہوتا. وہ ٹیکنوکریٹ ہوتا ہے, وہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے مفادات کے لیے اس وقت بھی کام کرتے رہے, جس کی وجہ سے ان کو ریموو کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں, اور ریپلیسمنٹ لائی گئی تھی. اور اب ماشاءاللہ بغیر ملے بغیر جانے بندہ فائنانس منسٹر بن گیا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا, اور وہ بلایا گیا اور کہا گیا کہ جی آپ فائنانس منسٹر آف پاکستان ہیں. آپ نے جو بات کی نا اسد عمر کی, وہ جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے نا, وہ پرفارم نہیں کر رہا ہوتا کلاس میں, تو وہ پیرنٹس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں میرے بچے کا نام نہیں کاٹنا اسکول سے. اسد عمر کے ساتھ وہی کیا گیا کہ وہ کلاس 10th میں تھے, ان کو کلاس 8 میں داخلہ دے دیا گیا کہ وہ پھر پڑھ کے آئے فائنانس کے بارے میں. اور خان صاحب نے جو ہے ان کو قائمہ کمیٹی. بہت برے حالات ہیں اس ملک کے معاشی. رمضان کا مہینہ ہے, ہم سنتے رہے کہ ہم آئی ایم ایف نہیں جائیں گے, خودکشی کریں گے. آج ایک بات میرا خیال سے بجلی کی قیمت بڑھانے والی بھی شرط مان لی گئی ہے, گیس کی قیمت بڑھانے کی بھی شرط مان لی گئی ہے, کرنسی ڈی ویلیو کی بھی مانی لی گئی ہوگی. تو اللہ رحم کرے اس ملک پہ. یہ ملک ایک تجربہ گاہ کی طرح چلایا جا رہا ہے, چلانے والوں کو بھی سوچنا پڑے گا. ملک اور قوم بہت بھاری قیمت ادا کر رہی ہے اس تبدیلی سرکار کی. ناصر خان موسیٰ زئی صاحب, سر یہ تبدیلی کے خواہش مند عوام پر جو ایک مرتبہ پھر بجلی گری ہے, آئی ایم ایف سے آپ نے ہاتھ ملایا اور اس کی قیمت چکاری ایک عام عوام, گیس اور بجلی کی پرائسز ایک مرتبہ پھر اپ ہونے کا اندیا دے دیا گیا, اور وزیر توانائی عمر ایوب صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. سر یہ تو وہی بات ہے, یہ تو وہی سٹیٹمنٹ ہے جو ہم پچھلے ادوار میں سنتے چلے آ رہے ہیں. اس وقت وہ غلط تھا اور آج صحیح ہے. خدا کی قسم اگر آپ نے یہ کہا نا کہ یہ 35 سالوں کا یا 70 سالوں کا ہے تو میری ہنسی نکل جائے گی. کوئی اور جواب دیجیے. عمر ایوب صاحب, ایک منٹ میم پلیز. جی سر. نہیں, نور الامین صاحب بیسیکلی اس نے کہہ دیا کہ جو حفیظ شیخ صاحب کو لائے ہیں یا ایم ایف سے لوگوں کو لائے ہیں, تو میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے. اگر ہم ہسٹری دیکھ لیں تو اشرف محمود صاحب پی ایم ایل این آئی ایم ایف سے لائے تھے, یاسین انور صاحب پی 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 والے آئے تھے, یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر رہ چکے ہیں. اس طریقے سے شمشاد اختر یہ پی ملکیوں والے لائے تھے. یہ ٹیکنوکریٹس ہونی چاہیے, اور اگر ٹیکنوکریٹس آپ نہ لائیں تو میرے خیال میں دیکھو یہ اتنے بڑے پوسٹ اگر آپ چلانے کے لیے آپ کو ایکسپرٹیز اور ایکسپیرینس ہونی چاہیے. تو یہ لوگ دنیا کے ایکسپرٹس اور ایکسپیرینس ہو کے آئے ہیں. یہ اسٹیٹ بینک کا کوئی اتنا بڑا کردار اس میں نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو وہ آئی ایم ایف کے حوالے کر دیں گے. اور یہ جو کرتے ہیں جو نخرے جو یہ ابھی یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں, تو کیا یہ اپنے گورنمنٹوں میں یہی آئی ایم ایف سے قرضہ بھی لیتے تھے اور ان کے لوگوں کو بھی اپنے اداروں میں بٹھاتے تھے. لیکن آج ان کو احساس ہوا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں اور غلط ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ تو ان کی نیگیٹو اپروچ ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, دوسرے آپ نے کہا کہ عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 روپیہ یا جو بجلی کے پرائس بڑھنے جا رہے ہیں, تو بالکل یہ کیوں بڑھنے جا رہی ہے؟ اس وجہ سے تو میرے خیال میں اب یہ بھی بتا دیں, آپ بھی بتا دیں کہ کہیں پر بھی بڑا کرپشن کا کوئی سکینڈل نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن جبکہ ان کے دیر میں جو راجہ اشرف صاحب پانی اور بجلی کے وزیر تھے, تو آئی پی پی کے وہ بندرگاہوں پہ آئی پی پیز پڑے رہے تھے اور ان کو پیسے دے رہے تھے اور ان سے یہ کمیشن اور کک بیکس لے رہے تھے. تو میرے خیال میں اب وہ پوزیشن نہیں ہے. یہاں پہ سر کرپشن نہیں تھی, وہ پرائز بڑھا رہے ہیں. پوچھ رہی ہیں عامر کیانی کو کیوں نکالا ہے, کمزوری کے سبب؟ کیونکہ سرکولر ڈیٹ نہیں, کیانی کو اس لیے وہ خان صاحب نے ہٹا دیا ہے کہ چونکہ ان کے جو پرائسز انہیں کیے تھے, وہ پرائسز بھی کیانی صاحب بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پچھلی گورنمنٹ تھے, جو چیف جسٹس کے کہنے جو کیے تھے اور جو کیبنٹ نے اپروول کی تھی, صرف اس کو کر لیتے. میرے خیال میں اس میں کوئی وہ اس بات پہ نہیں ہٹائے گے کہ کہیں پر وہ کرپشن ہے یا کک بیکس. آپ کی مشیر اطلاعات کا بیان آپ کے بیان سے ڈفر کر رہا ہے حضور. کو یہ احساس خان صاحب نے
خان صاحب نے صرف اس میں کیا کہ چونکہ جو پرائس بڑھنی تھی اتنی زیادہ ونس ایک ڈیم نہیں بڑھنے چاہیے تھے، بے شک اس کو ود پیسج آف ٹائم بڑھنے چاہیے تھے تاکہ وہ جو انڈسٹریز ہے ان کو بھی سپورٹ ملتا اور قوم کے عوام پر بھی اتنا بوجھ نہ ڈالتا، اس وجہ سے ان کو ہٹایا گیا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ ٹیپیکلی اسپیشل انشاءاللہ عوام کے لیے اور اس کی دور رس نتائج ہوں گے انشاءاللہ۔ اور کوئی وہ جو بار بار ہم ہر دور میں آ کے حکومت آتی ہے، آئل پرائس، یہ گیس پرائس، بجلی کے پرائس، انشاءاللہ اسے سرکولر ڈیٹ بھی ختم ہو جائیں گے، ہماری جو ریکوری ہے اور جو ڈیفیسٹ ہے جو ہم آئی پی پی سے جس چیز پہ جو انرجی مکس ہے جس پہ ہمیں یونٹ پڑ رہا ہے، انشاءاللہ اس کو لیول پہ آ کے تو ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ان چیزوں سے ہم چھٹکارا حاصل کریں گے اور عوام سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ نہیں انشاءاللہ عوام خوش ہوں گے، عوام کو انشاءاللہ اچھا ایک سیکنڈ، یہ فواد چودھری اور فیصل واوڈا کا نام آپ نے عوام رکھا ہے؟ نہیں، فواد چودھری کا مجھے بتا دیجئے کہ اس نے عوام کی خاطر عوام کے لیے کون سا اتنا کیا کیا تھا کہ وہ ہم ان کو سمجھے کہ اس کی وجہ سے، ان کی حرکت کی وجہ سے، ان کی کام کی وجہ سے عوام پہ وہ آیا ہے۔ لیکن چونکہ وہ باتیں کر رہے تھے اپوزیشن کے اور اپوزیشن اس پہ زیادہ تر وہ احتجاج کر رہے تھے، تو اس وجہ سے اس کو ایک سائڈ پہ کر دیا ہے اور پھر بھی وہ کیبنٹ کا حصہ ہے۔ اور یہ جمہوریتوں میں ہوتے رہتے ہیں، یہ کیبنٹ کا اس طرح یہ نہیں کہ بس ایک اچھا حضور چھوٹی سی فواد چودھری کا آپ نے نام لیا ہے، آپ نے فواد چودھری کا نام لیا تو ایک ضمنی سوال پوچھتا چلوں، ضمنی سوال ایک چھوٹا سا پوچھتا چلوں۔ فواد چودھری کا آج کا سٹیٹمنٹ ہے 2022 میں ہمارا پہلا خلاباز خلا میں جائے گا، اس سے پہلے اگر فواد چودھری صاحب کو بھی بھیج دیں جان چھڑا لیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ نور الفین صاحب اس نے ایک کام کیا ہے کہ وہ ہمارے ہر سال جو یہ ان کو کریڈٹ دینا چاہیے، ہر سال ہم جو رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے یا جو عید کے دن ہوتے ہیں ہم اختلافات ایسے پتہ ہے آپ کو، ایک منٹ رکیے، یہ لطیفہ جو آپ نے سنا ہے نا، اس سے پہلے یہ جو ایک مفتی پوپلزئی نام کی مخلوق ہے نا، اس کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے پھٹے فساد کا، کہ جتنے اپنی جیب میں چاند رکھا ہوتا ہے نکال کر کے آسمان پہ ٹاک دیتا ہے اور نسوار لگا کے وہ افطار بھی ہو جاتا ہے اور روزہ بھی۔ یار خدا کا خوف کریں سر، مطلب لطیفہ اور وہ بھی سرکاری۔ نہیں نور الفین صاحب، دنیا میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی اور جو ہمیں ان سے فائدہ لینا چاہیے۔ دنیا میں فواد چودھری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا منسٹر بھی نہیں ہوتا نا، دنیا میں مفتی پوپلزئی بھی کہاں ہوتا ہے حضور۔ بہرحال میں آپ کی طرف آتا ہوں، یہاں جانا ہے کمرشل بریک پر، بریک سے واپس آتے ہیں، موضوعات ہیں جن کا آتا کریں گے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ نیازی صاحب حضور یہ مجھے بتائیے گا، جنرل نالج کا ایک سوال ہے، کل سے میرے ذہن میں مجھے تنگ کر رہا ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ سر نواز شریف صاحب کی ضمانت منسوخ ہو گئی تھی، انہیں دیس نکالا دے دیا گیا تھا، انہیں ضمانت ختم ہونے کے بعد بیہائنڈ بارز بھیجنے کے احکامات تھے، ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، وہ عمل درآمد ہوا۔ یہ جلوس نکالنے کی، سیر سپاٹا کرنے کی اور قدم بڑھاؤ نواز شریف کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ثابت کرنے کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ نواز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈر ہیں اور ایک مقبول رہنما ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں۔ نور صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہے یا ہماری پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میاں صاحب کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے، ان کو انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، ان کو جو ڈسکوالیفائی کیے گئے، عوام نے اس کو قبول نہیں کیا، اس لیے وہ عوام جو ہے ان کے ساتھ ہے اور کوئی باقاعدہ کال نہیں دی گئی تھی، اس میں تمام ورکرز اپنے طور پر گئے تھے اور انہوں نے میاں صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ نور صاحب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بھٹو کو جب پھانسی دی گئی 1979 میں، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ بھٹو صاحب کے کھڑے تھے کیونکہ بھٹو لوگ سمجھتے تھے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اس میں پھر دیکھا آپ نے کہ وقت نے ثابت کیا اور پھر جب وہی ججز جنہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا انہوں نے خود کہا کہ وہ فیصلہ جو انصاف میں مبنی تھا اس پہ پریشر کی وجہ سے فیصلے دیے تھے، تو یہ وقت تو کوئی تاریخ فیصلہ کرے گی کہ یہ ان کے ساتھ جو نواز شریف صاحب کا انصاف ہوا کہ نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ان کو جو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے وہ انصاف میں بھی نہیں ہے، اس لیے حضور اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال جو برمحل ہے
लेकिन जरा कड़वा है, मैं पूछ लूं हुजूर। जी 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 सर आप कह रहे हैं पाकिस्तानी कौम नवाज शरीफ के साथ खड़ी है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन सर नवाज शरीफ साहब जहां से मैं देख रहा हूं, मोहब्बत फिल्म में शाहरुख खान का ये डायलॉग मुझे याद आ गया, जहां से मैं देख रहा हूं सर, जहां से मैं देख रहा हूं वहां से मुझे एक थका हारा बूढ़ा बाप नजर आ रहा है जिसके 2 बेटे बैरूनी शहरियत इंजॉय कर रहे हैं, लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बाप की इस वक्त सपोर्ट के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद साहब की जो सपोर्ट के लिए उनकी इंकरेजमेंट के फ़राइज़ जो है अंजाम दे रही हैं। जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ से मुझे एक तहीदामा भाई नज़र आ रहा है जिसका अपना भाई काउबॉय हैट पहन करके वहाँ लंदन पेरिस में घूम फिर रहा है और बड़े मामलात हैं। हुजूर क्या कहेंगे? देखिए जी, वो एक मैं ज़्यादा अगर डिटेल में जाऊँ, अगर सच्ची बात कहूँ तो फिर आपके चैनल को, फिर आपकी जो मालकान है वो आपके प्रेशर डालेंगे। वो इंशाल्लाह एक दिन मेरी जरूर फिक्र आप आएंगे, नहीं कीजिए, आप बता हसन हुसैन दीजिए। दोनों आएंगे। वो कोई उसमें कोई ना कोई मंडी लॉन्ड्रिंग हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ है। और वो इंशाल्लाह उनका वालिद और बहन अगर अपनी बीमार माँ को छोड़ के आ सकते हैं तो वो क्यों नहीं आएंगे? वो कौन सी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं? उनका बड़ा आपको शरीफ फैमिली के फैमिली सिस्टम को समझते हैं। आज तक कोई कुव्वत उनको अलहदा नहीं कर सकी। भले लोग कहें कि शहबाज शरीफ के बयान ये है, नवाज शरीफ के ये है, दोनों भाई इख्तिलाफात हैं, बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन उनके ख़ानदान को आज तक किसी ने कोई शख्स उनको तोड़ नहीं सका, कोई कुव्वत नहीं तोड़ सकी। तो वो उनके बेटे हैं, आएंगे, लेकिन जब आएंगे उनको जब पता चले, जब उनको ये महसूस होगा कि हमारे साथ इंसाफ होगा, तो जरूर अदालतों का सामना करेंगे। गॉट योर पॉइंट सर। मैं पीपल्स पार्टी का वर्जन लेता चलूं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग से सवाल मेरे दिमाग में हुजूर, मैं आपकी देखो, खान साहब को भी 4 साल इश्तिहारी करार दिया गया था और 4 साल वो कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। तो इंशाल्लाह हम तो दावा करते हैं कि इंशाल्लाह पेश होंगे। ठीक है सर, और मियां साहब के साथ वो खड़े होंगे। राइट सर। बड़ी क्रिएटिव सी लाइन अल्लाह मियां ने मुझसे लिखवा ली है। शर्जील मेमन की मजीद इमलाक का सुराग मिल गया, यहां तक तो ठीक था, आगे जो लिखा है ना, और कोई खिदमत, इसमें मजा आ रहा है। 200 एकड़ जमीन, 2 बंगले और दुबई में अपार्टमेंट्स भी दरियाफ्त किए गए हैं। सिंध व्हाटएवर। अच्छा मोहतरमा सादिया जावेद साहिबा, ये तो नमाज छुड़ाने गए थे, रोजे गले पड़ने वाली बात आ गई। इससे पहले वो क्या था, साकिब निसार स्पेशल, जैतून का तेल, शहद, हाँ, इससे पहले वो दरियाफ्त हुआ था। अब ये प्लाट, अपार्टमेंट, फलाना ठिकाना। मल्टी टैलेंटेड लोग हैं आप तो यार। बात ये है कि शर्जील साहब कस्टडी में हैं, और आज से नहीं, 18-20 महीने से शर्जील इनाम मेमन साहब कस्टडी में हैं। ये कार्रवाइयाँ तो पहले की हैं? नहीं, ये कार्रवाइयाँ उनकी बिल्कुल पहले से। आपके पास अगर एविडेंस है तो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें ना, उनको सज़ा करवाएं। ये मीडिया ट्रायल किसी का भी मीडिया ट्रायल चलाने से बेहतर है कि अगर नैब को या उन ज़राओं को वो चीज़ें मिल गई हैं तो वो कोर्ट में पेश करें। फिर ये ना होना कि तारीख पे जाओ तो जब बंदा जाए तो वो कहें कि जी वो फाइल लाना भूल गए नैब के ऑफिसर्स। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो कुछ मिल गया है वो अखबारी खबरों में या मीडिया में ना चलवाएं, उनको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें। राइट। नासिर खान मूसा जई साहब का एतमाद थोड़ा सा बहाल नजर आ रहा है, ये देख करके खुशी हुई। सर ये मुझे बताइएगा, तब्दीली के रंग मजीद आश्कार हुए हैं। पीटीआई मुल्क की अमीर तरीन अवामी जमात बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। 1 साल में तहरीक इंसाफ के असासों में 22 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। नून लीग को पीछे छोड़ दिया, गजब खुदा का। जिस आदमी को इंडस्ट्रियलिस्ट होने और पता नहीं करप्शन, पता नहीं काय के इल्जामात लगाते थे आप, वो आपके मुकाबले में छोटा नन्ना सा नजर आने लगा। पीपल्स पार्टी, वडेरों की जमात और पता नहीं क्या क्या उसको कहा जाता था, वो भी अब आपके सामने जो है वो छोटी सी नजर आ रही है। हुजूर कोई तबसरा फरमाइए दिल पिशौरी के लिए। हाँ अरफीन साहब, ये इस तरह नहीं है कि हमने कहीं पे करप्शन किया और या कोई हमने डाका डाल के और वो तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट, ऑफिशियल अकाउंट इसमें डाल दिए। अब उसमें ये जिस तरीके से इन लोगों ने डाके, बात इस तरह है बेसिकली अरफीन साहब, ये चूंकि पिछली गवर्नमेंट जो पिछली दफ़ा इलेक्शन हुई हैं और इन इलेक्शनों में जो पीटीआई को लोगों ने अप्लाई किया था टिकट के लिए, तो डेफिनेटली उसका ठीक ठाक मुआवजा उसने वो एक जब भी इलेक्टेबल्स को पार्टी में इंपोर्ट करना पड़ा, इतने लोगों ने अप्लाई किया था। ठीक ठाक
میرے خیال میں چونکہ پی ٹی آئی سب سے زیادہ پاپولر جماعت ہے اور ہر حلقے میں کنسٹیٹوئنسی میں لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے ٹکٹ ملے، تو میرے خیال میں اگر پی ٹی آئی اور نون لیگ کو 2-3 بندوں نے اپلائی کیا تو وہاں پہ 10-10 15 نے کیا ہے، اور یہ ایک آن ریکارڈ پہ ہے، یہ کوئی ایسی نہیں ہے آپ جا کے اٹھا لے کہ کہیں سے گویا یہ سائیڈ انکم بتا رہے ہیں میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جی میں نے کہا گویا یہ سائیڈ انکم کا راز افشا کر رہے ہیں آپ۔ یہ جو بالکل جو جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیوں کو یہ پیسے آ رہے ہیں تو وہ ٹرانسپیرنٹ کے تھرو کسی نہ کسی جو بھی اس میں دیتے ہیں تو وہ سب کے نالج میں ہوتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی وہ جو اسٹیٹمنٹ وہ الیکشن کمیشن میں وہ آج تک ایک کیس پڑا ہوا ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ۔ اچھا بس میں بالکل وائنڈ اپ کی طرف جاؤں گا، حضور تھوڑا سا توقع فرمائیے گا۔ ناصر موسیٰ صاحب سر بریک پر ذرا پاؤں رکھیے گا سر، ذرا پیپلز پارٹی کی نظر اتارنے میں آپ کو خوشی ہوگی، ذرا تھوڑا سا انشاءاللہ اجر ملے گا۔ سنیے میڈم، ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص اربوں روپے خرچ نہ کرنے کا سندھ حکومت کا اعتراف، سڑکوں کے لیے 56 ارب میں سے 27 ارب، آبپاشی منصوبوں پر 35 ارب کے بھی آدھے فنڈز خرچ ہو سکے، اور اس پر نہ صرف اللہ نظر سے بچائے، میں اس سوال کا جواب نہیں چاہتا کیونکہ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، پلیز اسے پرسنل مت لیجئے گا، اس پر بھٹو آج بھی زندہ ہے، غریب بیچارے کو دوا نہیں مل رہی، تھر میں ایڈز، بھوک مری، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، ذرا جواب دیجئے مختصر۔ دیکھیں، ایک تو پہلے آپ نے کہا شرجیل انعام میمن صاحب کا، تو ایسے ہی ڈاکٹر عاصم صاحب بھی کتنے بڑے بڑے مقدمے تھے، ان کے پاس جو خزانے نکلے تھے وہ بل گریٹ سے زیادہ نکل آئے تھے، لیکن اب کورٹوں میں ثابت نہیں ہو رہا، اب کورٹوں میں ثابت نہیں کرنے پا رہے۔ اچھا، اب آپ نے ایسی بات کی ہے کہ بہت سارے، بالکل صحیح ہے، بہت سارے منصوبے پورے نہیں ہوئے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ این ایف سی کا یا جو فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کو پیسے ریلیز کرتی ہے وہ پورے پیسے نہیں ریلیز ہوئے ہیں۔ یہ فلور آف دا ہاؤس پہ میرا خیال سے کافی سارے انٹرویوز میں سی ایم صاحب نے خود بتائی ہے یہ بات کہ جی فیڈرل گورنمنٹ جو ریونیو شیئر صوبوں کو دیا جاتا ہے وہ نہیں دیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے فنڈز میں کٹوتی ہوئی ہے، بہت سارے پروجیکٹ نامکمل ہیں۔ اس کے باوجود ریونیو کلیکشن کا جو صوبہ سندھ کا وہ ہے، ان کے حفیظ شیخ صاحب نے بھی مانا ہے کہ ریونیو کلیکشن میں اگر کوئی صوبہ بہتری کر رہا ہے تو وہ صوبہ سندھ کر رہا ہے۔ رائٹ میم، مختصر سے سوال کے لیے میں غوث محمد نیازی صاحب کے پاس جاؤں گا۔ حضور، وفاقی کابینہ نے وزارتوں کا انٹرٹینمنٹ فنڈ ختم کرنے اور پیٹرول مہنگا کرنے کی توثیق کر دی ہے۔ پیٹرول کو بھول جائیے، وزارتوں کا انٹرٹینمنٹ فنڈ ختم، لیکن وزارتوں پر جو انٹرٹینرز مسلط کیے گئے ہیں وزراء کی شکل میں، اگر ان کا کچھ کیا جاتا تو زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ ہاں، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ نور صاحب یہ سارے سیاسی پوائنٹس کوئرنگ ہیں، کبھی وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں بیچی جاتی ہیں، کبھی کیا کیا جاتا ہے، بس فائدہ نہیں دے، کبھی گاڑیاں بیچی جاتی ہیں، گاڑیاں بیچ کے 14 کروڑ کی گاڑیاں بیچی اور پھر 78 کروڑ کی نئی لے لی، اور پھر جب شاہ سلمان آئے اور اس کے ساتھ وفد ہے تو پھر 300 گاڑیاں جو ہے وہ جو ہے کرائے پہ لی۔ ان کرائے کا کیا ہوگا، یہ تو ہم پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں اس کو اٹھائیں گے، نہیں کتنا کرایہ ہوا، کتنا غبن ہوا، وہ تو ایک علیحدہ سوال ہے۔ تو یہ سارے سیاسی پوائنٹس کو رہیں گے، اس سے ملک کی معیشت کو ٹھیک ہے ختم ہونا چاہیے، لیکن اس سے کہ ہمارے ملک میں کوئی گروتھ ریٹ بڑھ جائے گا، کہ ملک کی معیشت بڑھ جائے گی یا ہمارا گیس اور بجلی سستی ہو جائے گی، عوام اس قسم کی تو نہ رکھیں۔ درست ہے، درست ہے سر۔ ناصر موسیٰ صاحب، اختتامی لمحات آ چکے ہیں، میں ایک مختصر سا سوال آپ سے پوچھ لوں، میرے انٹروڈکشن سے ریلیٹڈ ہے۔ حضور، پاکستان سٹیل ملز میں جو معجزہ دکھانے جا رہے تھے اسد عمر صاحب دورے اپوزیشن میں، وہاں جا کر کے بڑی لنترانیاں انہوں نے سنائی، خان صاحب نے بھی بڑی لالی پاپس دی ان لوگوں کو، انفارچونیٹلی اس بار بھی آپ ناکام ہوئے۔ حضور، پاکستان سٹیل ملز کے مسائل کا حل جب آپ کے پاس نہیں تھا تو آپ نے کیوں ان کو سنہرے خواب دکھایا، اور اب ایک مرتبہ پھر پرائیویٹائزیشن کی جو گولی ہے وہ آپ دینے کے لیے جا رہے ہیں؟ نور الفین صاحب، میرے خیال میں جو سٹیل مل کا جو قصہ ہے، چاہے وہ پیپل پارٹی سے لے کے پیپل پارٹی کی حکومت ہو، نون لیگ کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، یہ خسارے میں جا رہا ہے، اور اس کے جو خسارہ اس پہ جو لگ رہا ہے وہ پاکستانی عوام کا ٹیکس پیئر سے وہ پیمنٹ ہے وہ لگ رہے ہیں۔ یہ تو پچھلی حکومت بھی کہتی تھی اور اس سے پچھلی حکومت بھی کہتی تھی، تب آپ کیوں اعتراض کرتے تھے؟
نہیں پیپل پارٹی والے پہلے بھی نہیں مانتے تھے, اب بھی نہیں مانیں گے. پیپل پارٹی والوں کی وجہ سے جو یہ جو سٹیل میلز یا جو ہمارے جو وہ خسارے والے جو ادارے پرائیویٹائز نہیں ہو رہے, اس کی مین وجہ اس کی جو ریزسٹنس کر رہے ہیں وہ پیپل پارٹی والے کر رہے ہیں. لیکن پیپل پارٹی خود اپنی حکومت میں بھی اس کو سٹیبلائز نہیں کر سکے ہیں, اور اس کا مین سلوشن اب سارے جتنے بھی اکانومسٹ ہیں جو بھی ہیں ان کا ایک ہی سلوشن ہے کہ اس کو بیچ دیا جائے. یہ ایک سفید ہاتھی بن چکا ہے اور قوم کا پیسہ کھا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے. ناظرین مجھے امیڈیٹلی پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کی کال دے دی گئی. ناظرین ناصر خان موسیٰ سعید صاحب, غازی صاحب, سعدیہ جاوید صاحبہ, میں تمام معزز مہمانوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین کل انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں گے. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کی اجازت دیجیے. فی امان اللہ.